عزیز طلبہ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ جو ہم نے پہلے سبق پڑھا تھا، سبق روزمرہ اور محاورہ، جس کے مصنف الطاف حسین حالی تھے، ہم نے اس پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کا تعارف جانا، مرکزی خیال جانا۔ اس لیکچر میں ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ اپنے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق روزمرہ اور محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں، لیکن اصطلاح میں محاورہ اہل زبان کی بول چال کا خصوصی انداز ہوتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، مفرد الفاظ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ محاورہ قیاسی نہ ہو، بلکہ اہل زبان بھی اسے ویسا ہی بولتے ہوں۔ کبھی کبھی محاورے کا اطلاق افعال پر بھی کیا جاتا ہے، جب وہ کسی اسم کے ساتھ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ محاورے کے عام معنی ہیں۔ وہ محاورے جو فعل کے حقیقی معنی دیتے ہیں انہیں روزمرہ کہا جائے گا، اور وہ محاورے جو مجازی معنی دیتے ہیں انہیں محاورہ کہا جاتا ہے۔ محاورہ آپ سمجھ چکے ہیں، اب ہم روزمرہ کی بات کرتے ہیں۔ روزمرہ جو ہے وہ کسی بھی اہل زبان کا عام بول چال کا انداز ہوتا ہے۔ عمومی بول چال کو روزمرہ کہا جائے گا۔ روزمرہ کے اندر فعل کی پابندی لازمی نہیں ہوتی، جبکہ محاورے میں فعل کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ بحیثیت استعمال کے روزمرہ اور محاورے میں فرق یہ ہے کہ نظم اور نثر، تحریر اور تقریر میں روزمرہ کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کلام فصاحت کے معیار سے گر جاتا ہے، جبکہ محاورے کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر محاورہ عمدگی اور صفائی کے ساتھ باندھا جائے تو کلام کا معیار بلند سے بلند ہو جائے گا۔ روزمرہ کی طرح شعر میں محاورہ کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی کلام فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے۔ محاورہ تو ایسا ہے جیسے کسی انسان کے جسم میں خوبصورت عضو ہو، جبکہ روزمرہ اعضائے جسم کا تناسب ہے، یعنی تناسب کے بغیر حسن کامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بس صرف روزمرہ کے بغیر محاورہ کو استعمال کرتے ہوئے شعر میں کوئی خاص خوبی پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک شعر کی معنوی حسن اور خوبی کا تعلق ہے تو اسے اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو شعر کی لفظی خوبی کا اندازہ صرف اہل زبان ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے عوام و خواص کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے کہ خواص یعنی شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والے اور اہل دانش کے نزدیک صرف محاورے کو شعر میں باندھنا ہی کافی اور دلچسپ نہیں ہوتا، بلکہ روزمرہ کی پابندی کرتے ہوئے محاورے کا عمدگی اور صفائی سے استعمال کمال فن کی دلیل ہے۔ اردو زبان میں عمدہ مضمون بول چال کے عمومی انداز میں ادا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، جبکہ ایسا شعر پسندیدہ ہوتا ہے۔ بس روزمرہ کی پابندی نظم و نثر اور خصوصاً غزل میں تو بے حد لازم ہے۔ نظم و نثر اور خصوصاً غزل میں تو بے حد لازم ہے، اور محاورہ بھی ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمدگی اور صفائی کے ساتھ نظم کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس سبق کا خلاصہ تھا، جسے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا، جس میں ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔